ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث پہلی نمبر پر ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا یعنی کسی کو دیا، اور روکا تو اس نے ایمان مکمل وہ کر لیا. آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو. اچھا ایک منٹ، ابھی صحیح ہے؟ اچھا تشریح. اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کی 4 بنیادی اصول بیان کی گئی ہیں. یہ تکمیل ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ایمان تب تک مکمل ہوتی ہے جب تک یہ 4 چیزیں وہ ہو. نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، کسی سے بغض رکھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے، کسی کو کچھ عطا کرے یعنی کچھ دے دے تو محض اللہ کے لیے، اور نمبر 4 کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روکے تو اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی کسی جب محبت ہوگی تو اس میں اللہ کی رضا ہوگی، بغض ہوگی تو اللہ کی رضا، یہ 4 چیزیں وہ ہوگی تو اس کا ایمان مکمل ہوگا. ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل فرمایا. اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبت اور الفت کا مرکز اللہ کی ذات ہی کو رکھے. دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے. اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، اور کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے. لہذا جس کسی سرکش اور ظالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا تو ہم کیوں اسے وہ پسند کریں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، اگر کسی کو مال دینا ہو تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی عارض نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا، اور ان کے کسی ہاتھ روکنا ہو تو محض اللہ کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہو. یہ حدیث ہے، من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کالبعیر الذی ردی فہو ینزع بذنبہ. یعنی جس شخص نے کسی ناجائز کام میں اپنی قوم کی مدد کی تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے، وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو کنویں میں گر پڑا اور پھر دم پکڑ کر نکالا جا رہا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تشریح. اس حدیث میں اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب بن گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. جو شخص کسی جھوٹے اور ناحق معاملے میں اپنی قوم قبیلے کا ساتھ دیتا ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے. اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جو کنویں میں گر گیا ہو اور جسے دم سے پکڑ کر باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی، لیکن جس طرح کنویں میں گرے ہوئے اونٹ کو دم سے پکڑ کر نکالنا ممکن نہیں ہے، ایسے ہی متعصب شخص کا جہنم سے نکلنا ممکن وہ نہیں ہے. آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ بلائی اور نیکی کی کام میں قوم اور نسل یا زبان اور علاقے کی تفریق کے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دے، اور ناجائز کاموں میں کسی کا ساتھ نہ دے، چاہے وہ اپنا کنبہ و قبیلہ ہی کیوں نہ ہو. مطلب ہر جگہ پر حق کا ساتھ وہ دینا وہ چاہیے. نمبر 3 پہ دیکھیں، الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین. یعنی کیا؟ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھایا اس نے گویا دین کو ڈھایا. تشریح. اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے. جس نے اس ستون کو قائم رکھا، ستون پیلر کو کہا جاتا ہے، اس نے گویا دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرایا اس نے دین کو عمارت کو زمین بوس کر دے. اس سے نماز کی اہمیت واضح وہ ہو جاتی ہے. ہر مسلمان کے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے. مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے. اگر وہ پکا پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنی ایمان کی صداقت کا ثبوت پیش کرتا ہے. نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے. ترک نماز سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے. نمبر 4، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لعوت. یعنی ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ جبکہ وہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی. کیا مطلب؟ وہ بے شک بولتا رہے لیکن آپ خاموشی سے اس خطبہ کو سنیں، ان کی فضولیات کی طرف آپ توجہ نہ دیں. تشریح. علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات
خاموشی اور توجہ سے سنی جائے۔ وعظ نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسے توجہ سے سنا جائے۔ اگر بات دھیان سے سنی ہی نہیں جائے تو اسے سمجھنا ناممکن ہے، اس پر عمل کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ خطبہ جمعہ جو اسلامی تعلیمات میں رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے کو خاموش و توجہ سے سننا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں کہ اس دوران اگر کوئی بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے لوگوں کی توجہ میں خلل آتا ہے۔ نمبر 5، من تحطوا رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم۔ ترجمہ، یعنی جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں سے پر سے پلانگ کر گیا، اس نے گویا جہنم کی طرف پل وہ بنایا۔ تشریح، اس حدیث میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب، سلیقہ، نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی۔ معاشرت کی مندرجہ بالا خوبیوں کے بارے میں جامع تعلیم دینے کے لیے آداب نماز جمعہ کو موضوع بنایا گیا کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پلانگ کر آگے نہ جائے، کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام کی بھی خلاف ہے، نیز تہذیب اور سلیقہ کی بھی منافی ہے۔ لہٰذا شائستگی کے ساتھ جہاں بھی جگہ ملے وہیں بیٹھ وہ جانا۔ یہ انتہائی اہم نصیحتیں ہیں ساروں میں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 6، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون وآتوها تمشون وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ یہ بھی سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب نماز کڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے آؤ، اور جب نماز تم پاؤ تو اسے ادا کرو جو تم سے رہ جائے۔ اکثر یہ مردوں کے لیے ہے نا مثال، جن سے جماعت جا رہی ہو 1-2 رکعت تو وہ دوڑ کی طرف آتا ہے کہ وہ رکوع کو پا لے، تو اس طرح کرنا گناہ ہے۔ تشریح، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ نماز کے اہتمام میں بھی یہی ہے کہ جماعت کڑی ہونے سے پہلے مسجد پہنچا جائے اور تکبیر اولیٰ میں شرکت کی جائے۔ تاہم اگر کسی مجبوری کی بنا پر کوئی دیر سے مسجد میں پہنچے اور نماز ادا ہو رہی ہو تو بھاگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مسجد کے آداب اور متانت و سنجیدگی کے خلاف ہے۔ مسجد کی تعظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے دوڑنے سے احتراز کیا جائے اور سکون اور اطمینان کے ساتھ چل کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ مسبوق وہ نمازی جو شروع سے ایک ہوتا ہے مسبوق، ایک ہوتا ہے لاحق اور ایک ہوتا ہے مدرک۔ یہ 3 اصطلاحات ہیں نا، یہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا خلاصہ بتا دوں کہ مسبوق کسے کہتے ہیں، لاحق کسے کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان تینوں کی تعریفات بیان کی گئی ہو اور آپشن میں 3 ہو تو پھر آپ لوگوں کو سمجھنا آئے۔ دیکھو، مسبوق وہ ہوتا ہے نا جس سے کئی رکعتیں وہ مطلب پڑھی گئی ہو، امام ہے کڑا ہے اور اس سے کئی رکعتیں جو ہے نا وہ ہو گئی ہو تو اس کو مسبوق یعنی اس پر سبقت کیا گیا ہو۔ لاحق وہ ایک ہوتا ہے مدرک کا مطلب جس نے امام کے ساتھ شروع سے نماز وہ پڑھی ہو، اور ایک ہوتا ہے لاحق یا لاحق مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے 1-2 رکعت، 1 رکعت یا کوئی بھی رکعت جو ہے نا وہ ہو گئی ہو تو وہ اس کو لاحق وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔